چھوٹا مرزا وہ اکثر یہ کہتا ہے بکش بنو فلمی نہ بنو۔ بالکل کئی ساری ویڈیوز میں درجنوں ویڈیوز میں یہ دعویٰ کیا، یہاں تک اس نے کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف ہم دکھاتے ہیں، علماء تو گپ شپ لگاتے ہیں۔ پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں۔ یہ خود مرزے کے فتوے کے مطابق مرزے کو رب بنانے والی بات ہے، اور مرزا ادھر کہتے ہیں فلمی دنیا سے باہر نکلو، خود فلمی دنیا میں گھسا ہوا ہے، فلم پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے، فلم آئی ہے محمد کے نام سے، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں انسان کے آنسو نہیں رکتے۔ فلم پر اعتماد کر کے یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا، ام جمیل، بہت خوبصورت تھی، یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ فلم سے تو دیکھ کر اس نے بات کر دی، کسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں معلومات فلم کو دیکھ کر بتا رہے ہو، کتاب دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ادھر مرزا کہتے ہیں علماء کے بارے میں کہ بخاری سامنے رکھ کر ٹارزن کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں مرزا جی، یہ آپ کی حالت ہے، سامنے بخاری رکھ کر ہالی ووڈ کی فلمیں سنا رہے ہو۔ اچھا، مرزا سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے تو بخاری میں تو ہے نہیں، ایسا جھوٹا بندہ ہے، ایسا شاطر ہے۔ کہتے ٹھیک ہے بخاری میں تو نہیں ہے، یہ میں نے فیلنگ دی بلیکس کی ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، آج کی پوڈ کاسٹ خاص طور پر چھوٹے مرزا یعنی کہ مرزا محمد علی انجینئر کی ان بونگیوں کے اوپر ہے جس کو بلنڈرز کہا جا سکتا ہے، یا وہ باتیں ہیں جس کو عام انسان اگر شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یار یہ تو بونگیاں ہی ہیں۔ تو اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عمران صفدر صاحب، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں چھوٹے مرزا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ جی مولانا، بہت شکریہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے چھوٹا مرزا وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ بھائی بکش بنو تو فلمی نہ بنو، اور میں تو بکش باتیں ہی کرتا ہوں، تو میرے سامنے صرف بکش باتیں کی جائیں، تو آپ بتائیں یہ اس کا دعویٰ درست ہے؟ بالکل کئی ساری ویڈیوز میں درجنوں ویڈیوز میں یہ دعویٰ کیا۔ یہ علمی کتاب بھی، یہ تو اس کے شعر کا حصہ ہے نا، جی جو یہ لفظ ہی درست نہیں بنا سکا تھا، بعد میں کسی نے درست کروایا تھا۔ پہلے ویسے کیا لفظ بنا تھا؟ پہلے یہ پڑھتا تھا میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ اچھا، علم و کتابی، اچھا۔ خیر پھر کسی نے اس کو صحیح کروایا لفظ۔ تو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ، یعنی اس لفظ کے اندر یہی دعویٰ ہے نا کہ میں کتابوں سے بات کرتا ہوں۔ ویسے بھی اس نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں، بکش بنو، خود کتابیں کھول کے چیک کرو کس طرح بات لکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں تک اس نے کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف ہم دکھاتے ہیں، علماء تو گپ شپ لگاتے ہیں۔ پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں۔ اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پھر جو ریفرنس یہ دیتا ہے اس کو کھول کر بھی دیکھتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے کہ اگر یہ دیکھتے، کھول کر چیک کرتے اصل کتابوں سے، تو اس کے خلاف خود اس کے اسٹوڈنٹس کلپ نہ بناتے، یعنی کہ نہیں دیکھتے، مطلب نہیں دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے کئی دفعہ یہ بھی تجربہ کیا کہ کتاب میں بات وہ بالکل نہیں ہوتی، یا کتاب والی بات کے برعکس بات ہوتی ہے مرزا کی، تو بھی اس کے بعد اسٹوڈنٹس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بس چونکہ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اور اس حد تک چلے جانا، یہ خود مرزے کے فتوے کے مطابق مرزے کو رب بنانے والی بات ہے، اور مرزا ادھر کہتے ہیں فلمی دنیا سے باہر نکلو، خود فلمی دنیا میں گھسا ہوا ہے، اتنا گھسا ہوا ہے کہ فلم پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے، قطر والوں نے بنائی ہے نا، پیور عربک، آپ کو لگے گا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں، وہ ڈرامہ سیریل، انسان کے آنسو نہیں رکتے، جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا، اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی۔ کتابوں سے یعنی وہ بات دیکھنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، فلم پر اعتماد کر کے یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں، اور جبکہ لوگوں کو کہتا ہے فلمی دنیا سے باہر نکلو، لوگوں کو کہتا ہے فلمی دنیا سے باہر نکلو، جی خود فلمی دنیا میں گھسا ہوا ہے۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس نے ایک دعویٰ کیا ہے، کیا یہ دعویٰ
درست ہے. اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی ہے اس کے لیے جو لکڑی چاہیے تھی وہ درخت جو ہیں وہ راتوں رات اگ گئے. یہ بالکل. اور اس کی حوالہ کسی کتاب کا نہیں دیا, اچھا ہالی ووڈ فلم کا. اچھا پتہ نہیں کوئی نوحہ کہہ رہا ہے, کوئی نوحہ فلم ہے ہالی ووڈ کی, کہتے اس میں دیکھو یہ راتوں رات درخت بھی اگ گئے اور راتوں رات کٹ بھی گئے, پھٹے بھی تیار ہو گئے. کمال ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ معجزانہ ہوا ہے. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ, اس میں انہوں نے بتائی کشتی کیسے بنی ہے. راتوں رات درخت اگے ہیں, ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں, معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ. معجزے فلموں سے ثابت ہوں گے. اب یہ بات بھی سچ ہے کہ اس نے کسی ویڈیو میں یہ کہا ہے, مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ اس نے ویڈیو میں کسی میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن پر بنی ایرانی فلم دیکھو. جی جی بالکل, تو ذرا ریفرنس ویڈیو میں دیجیے. کہا ہے. اس کے بقول ایران نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن پر فلم بنائی ہے, اور اس نے اس فلم کے متعلق کہا کہ اس فلم کو ضرور دیکھو, اور اس میں کئی ساری باتیں ایسے کی اس فلم کی بنیاد پر جن کا کتابی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. مثلا جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق اس نے بات کی, کتابی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یا تو مرزا ثابت کر دے, ٹھیک ہے, ہم کہہ دیں کہ واقعی کتابوں میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اور سند کے ساتھ ثابت کرنا ہے. چلو بغیر سند کے دکھا دے, پتہ تو چلے کسی کتاب میں ہے, کسی کتاب سے اس نے پڑھا ہے, اگرچہ وہ حجت نہیں ہوگا, ہاں جی, لیکن پتہ تو چلے. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن پر جو اس نے بنی فلم کا حوالہ دیا اور ترغیب دی, اس فلم میں سے کئی ساری باتیں اس نے نقل بھی کی ہیں. مثال کے طور پر مثلا یہ کہتے ہیں کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی, اور دونوں ہی کافر تھے, کفر پر مرے, حضور علیہ السلام کے بڑے سخت دشمن بن گئے تھے اعلان نبوت کے بعد. پہلے سے دشمنیوں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی کسی کتاب میں. اس نے کہا کہ ام جمیل حضور علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی. یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل, بہت خوبصورت تھی, مشہور تھا, اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا. یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی. اب یہ فلم سے تو دیکھ کر اس نے بات کر دی, کسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اس پلانٹ ارتھ پر ریفرنس دکھانے والا مرزا ذرا کسی کتاب سے ریفرنس دکھا سکتا ہے؟ سیرت کی کسی مستند کتاب میں یہ بات لکھی ہو, اگر دکھا دے تو اچھی بات ہے, نہ دکھے تو کس منہ سے لوگوں سے کہتا ہے کہ فلمی دنیا سے باہر نکلو, جبکہ خود فلمی دنیا میں غوطے پر غوطے لگا رہا ہے. صحیح. تو اس کا حوالہ دے. ام جمیل جناب عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی. دوسری بات اس نے کی کہ شادی نہ ہو سکی, شادی ہو گئی جناب عبداللہ کی سیدہ آمنہ کے ساتھ. سیدہ آمنہ. اب یہ ام جمیل جو ہے نا, اس وجہ سے مرزا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے حسد کرتی تھی. اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا, اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ خود تھی اس وقت بانجھ, تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی. ایک ان کے والد کی وجہ سے, پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بچپن سے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بچپن سے حضور علیہ السلام سے حسد کرتی تھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ام جمیل یہ بانجھ تھی. بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی, سراسر جھوٹ ہے. کہاں لکھا ہوا ہے ام جمیل بانجھ تھی؟ ام جمیل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کس کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں. یہ 2 بیٹے کس کے تھے؟ ام جمیل کے تھے. ام جمیل کے تھے. یہ کہتے ہیں بانجھ تھی. کتابی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے اور فلمی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے, لیکن مرزا نے فلمی دنیا بیان کرنی ہے. صحیح ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ام جمیل نے حسد کی وجہ سے سویبہ باندی جو ابو لہب کی تھی, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے جناب عبد المطلب نے اس کو بلایا. تو کہتا ہے کہ اس نے حسد کی وجہ سے سویبہ کو واپس بلوا لیا. بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہ ایک لونڈی تھی سوائبہ, وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے, اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی. بس فلم سے دیکھ کر اس نے اعتماد کر لیا اور آگے بیان کر دیا. یہ خود کہتا ہے کسی کی بات سن کر بغیر تحقیق کے اس کو آگے بیان کر دینا اس کو رب بنانے والی بات ہے. تو مرزا نے فلم کو رب بنایا ہوا ہے. ہاں, اپنے فتوے کے مطابق تحقیق کر لیتا نا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ادھر کہتے ہیں بکش مسلمان بنو. مرزا جی آپ بکش مسلمان ہو. بکش مسلمان ایسے ہوتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات فلم کو دیکھ کر بتا رہے ہو، کتاب دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ توفیق نہیں ہوئی۔ اب مرزا کتاب سے ثابت کر دے، کتاب بھی دنیا سے ثابت کر دے یہ ساری چیزیں، جی، کہ اس نے سبیبہ کو واپس بلوا لیا تھا حسد کی وجہ سے۔ حسد کی وجہ سے۔ اچھا یہ بلکہ اگلی بات، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، مرزا یہ بھی ثابت کر دے کہ اس وقت ابو لہب کی شادی ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ یہ بانی تو ابو لہب کی تھی نا، ہاں، اتنا ثابت کر دے کسی کتاب سے، کسی کتابی دنیا سے ثابت کر دے، فلم سے نہیں۔ اس وقت کیا ابو لہب کی شادی ہو بھی چکی تھی یا نہیں؟ اللہ، یعنی کہ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں تو نہیں ملا۔ اچھا مجھے پھر ایک اور مسئلہ ہے نا، وہ بھی بتا دیں کہ چھوٹے مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وحشی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفارش کی تھی۔ جی، یہ بات اس نے کئی ویڈیوز میں کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں جہاں اور لوگ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کر رہے تھے تو حضرت بلال نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ بھی حبشی تھے، حضرت وحشی بھی حبشی تھے، اب رشتہ دار بھی بنا دیا۔ اب پتہ نہیں یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپس میں ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ خیر، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، درخواست کی کہ آپ اجازت دیں اور میں جا کر وحشی کو سمجھاتا ہوں، اور آپ نے اجازت دے دی۔ یہ وحشی کے پاس گئے، وحشی کو سمجھایا، اسلام کے لیے قائل کیا، پھر وحشی قائل ہو گیا، پھر حضرت بلال وحشی کو لے کر آئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ساری بات کتابی دنیا سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ، اور اس نے بخاری کا نام لے کر بیان کی ہے۔ اس نے بخاری کا نام لے کر بیان کیا جبکہ کسی کتاب بخاری کی روایت سناتے ہوئے، بخاری کی روایت سناتے ہوئے، جب اس نے پہلے صحیح بخاری کا نام لیا، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اس کے بعد یہ شروع کر دی۔ اچھا ادھر مرزا کہتے ہیں علماء کے بارے میں کہ بخاری سامنے رکھ کر ٹارزن کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں مرزا جی، یہ آپ کی حالت ہے، بخاری کا نام لے کر سامنے بخاری رکھ کر ہالی ووڈ کی فلمیں سنا رہے ہو اور دیگر فلمیں سنا رہے ہو۔ اب مرزا پر لازم ہے یہ ساری بات حضرت بلال کا حضور سے اجازت لینا، پھر وحشی کے پاس جانا، وحشی کو قائل کرنا، پھر وحشی کو لے کر آنا، حضور کی خدمت میں پیش کرنا۔ یہ ساری بات مرزا کتابی دنیا سے ثابت کرے، اور کتابی دنیا سے ان کی رشتہ داری بھی ثابت کر دے، رشتہ داری بھی ثابت کر دے۔ اچھا مرزا سے پوچھا گیا اچھا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے تو بخاری میں تو ہے نہیں، ایسا جھوٹا بندہ ہے، ایسا شاطر ہے۔ کہتے ٹھیک ہے بخاری میں تو نہیں ہے، یہ میں نے فلنگ دی بلیکس کیا ہے، چونکہ بعض چیزیں سیرت کی کتابوں میں ہوتی ہیں تو حدیث کی بیان کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے یہ بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں۔ او بھائی کسی کتاب میں دکھا تو صحیح پہلے، کسی کتاب میں ہو، چلو پھر ہم کسی درجے میں مان لیں گے کہ بیان کرتے ہوئے چلو بخاری کا حوالہ دینا نہیں دینا تھا، اس کی جگہ کسی اور کتاب کا حوالہ دینا تھا، بخاری کا دے دیا۔ کسی کتاب سے پہلے ثابت تو کرے، فلنگ دی بلیکس تب ہوگی۔ اچھا یہ بریکٹ لگائے اور وہ بھی فلموں سے لگائے تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر علماء دوسری کتابوں کی یا دوسری روایات کی روشنی میں کسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ لگائیں، مرزا کہتے ہیں ادھر مولوی گھس گیا ہے اور تو فلموں کو گھسا رہا ہے بخاری کی حدیث بیان کرتے ہوئے۔ اسی طرح مجھے یہ بتائیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نے یہ کہا کہ وہ حضرت سالم کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے گئے، یہ بھی اس نے واقعہ بیان کیا ہے اور حوالہ اس کا دیا ہے عمر سیریز۔ سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں۔ ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہائے 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 سر کتنا جگرا چاہیے، اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، فلم عمر سیریز کا حوالہ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمر سیریز میں ہے یا نہیں، تو ہم اس بات کو، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں عمر سیریز میں ہے یا نہیں، ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تو کتابی دنیا میں سے کسی کتاب کا حوالہ دے دے، کسی کتاب سے مرزا ثابت کر دے۔ مرزا نے یہ بات کی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کر آئے تو لوگ کہنے لگے، چہمے گویاں کرنے لگے کافر، کہ یہ اب وہ کتاب کیسے پڑھے گا جس کتاب میں اس کے والد کی مذمت کی گئی ہے، اس کے والد کے خلاف باتیں ہیں، ولید بن مغیرہ کے۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں دیکھو صحیح ان کا جگرا، کہ وہ گئے حضرت سالم کے پاس۔ حضرت سالم مشہور قاری تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، حضرت سالم کے پاس گئے، حضرت سالم غلام بھی تھے، بعد میں شاید آزاد ہو گیا تھے۔
سالم کے پاس گئے اور سالم سے یہ کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سناؤ جو میرے والد کے بارے میں اتری ہیں. کہتے دیکھو. اور پھر وہ جو آیات ان تلاوت کی انہوں نے اور انہوں نے سنی تو بس وہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور عجیب منظر ہے. اور بندہ دیکھے تو آنسو نہیں رکتے. ٹھیک ہے آنسو رکے نہ رکیں, پہلے ثابت تو کر کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ واقعہ کتابی دنیا سے مرزا ثابت کر کے دکھائے, فلمی دنیا, ورنہ پھر اپنے آپ کو علمی کتابی نہ کہے, فلمی کتابی کہہ لیں, فلمی فراڈی کہے, فلمی فراڈی کہہ لیں. کتابی تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی بات دوسروں سے کہہ رہا ہے فلمی دنیا سے باہر نکلو, خود گھسا ہوا ہے. اچھا ویسے نا مرزا بہت زیادہ یہ کہتا ہے کہ جی بابے تشیعی کوئی نہیں ہے. تو یہ جملے کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اکثر وظائف دیتے ہیں. تو اسی طرح اکثر وظائف میں اسم اعظم بھی آتا ہے. تو چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی جو فلم ہے اس میں سے مجھے اسم اعظم مل گیا ہے. وہ اسم اعظم بھی بیان کر دے اور وہ فلم کا حوالہ بھی دے دیں کہ کون سی فلم کے اندر سے اس کو کون سا اسم اعظم مل گیا. اب دیکھیں نا, فلموں سے اسم اعظم تلاش کر رہا ہے. او اللہ کے بندے, تیرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں, بخاری, مسلم, مشکات. مشکات ہی دیکھ لیتا, مشکات کے اندر اسم اعظم کئی روایات میں لکھا ہوا ہے. میں حدیث نمبر بتا دیتا ہوں, 2290, 2291. ان دونوں حدیثوں میں اسم اعظم لکھا ہوا ہے, حضور علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے, اور بھی کئی روایات ہیں. اب حدیث میں جو بات موجود ہے اس نے بجائے حدیث والی باتوں کے لینے کے, اس کو چاہیے تھا کہ انہی پر اکتفا کرتا. اس نے فلموں سے اسم اعظم تلاش کرنے شروع کر دیے. اسم اعظم کہتے ہیں کیا ہے, کہتے ہیں میں نے اس فلم کو دیکھ کر نتیجہ یہ نکالا, میں اسم اعظم مجھے یہ ملا, وہ دعا جو ہے سورہ کاف میں, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہتے ہیں میں یہ سمجھوں کہ یہ اسم اعظم ہے. بھی تیرے سمجھنے سے ہو جائے گا. اچھا جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی, اصحاب الکہف والی فلم دیکھی, وہ ایران والی, میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا. میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا. یہی دعا ہے, ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب احادیث میں اسم اعظم بتایا ہوا ہے تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ ہاں, وہ فلم میں نہیں. اگر یہی بات کوئی اور کر دیتا, ہاں جی یہ آیت اسم اعظم ہے, مرزا نے طوفان کھڑا کر دینا تھا. یہ بابوں کا دین ہے, یہ فلاں ہے, حضور علیہ السلام کے مقابلے میں اسم اعظم بنا رہے ہو, اس قسم کی باتیں کرتا, چیلنج کرتا. کسی صحابی نے بتایا ہو, کسی تابعی نے بتایا ہو, کسی حدیث میں آیا ہو. اب یہ ساری باتیں اس کے لیے نہیں ہوں گی. اور اسی پر ایک اور بھی اس نے بات کی نا اصحاب کہف کے لیے, کہ وہ جیل توڑ کر نکلے. جیل توڑ کر نکلے. اب یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اصحاب کہف کہتے ہیں غار میں جانے سے پہلے جیل میں ان کو بادشاہ نے بھیج دیا تھا, وہ جیل توڑ کر نکلے اور غار میں چلے گئے. اب کتابی دنیا میں ہمیں تو نہیں ملا کہیں. اگر ملا ہے اس کے شاگرد ناراض نہ ہوں, اگر ملا ہے تو دکھا دے, کوئی حوالہ دے دے کسی مستند کتاب کا. اگر نہیں ملا تو پھر اپنے آپ کو علمی کتابی کس منہ سے کہتا ہے, دوسروں کو کس منہ سے کہتا ہے کہ فلمی دنیا سے باہر نکلو, جو خود فلمی دنیا میں گھسا ہوا ہے. کیا یہ بھی بات کسی کتاب میں موجود ہے مولانا؟ حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو لہب کے غلام تھے؟ نہیں, اس نے ابو جہل کا نام کہا. ابو جہل کے. تو یہ کئی جگہ اس نے بات کی ہے, کئی ویڈیوز میں, حالانکہ یہ جھوٹ ہے. کتابی دنیا سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. ہاں عمر سیریز یا کسی اور فلم کے اندر, ڈرامے کے اندر یہ سین فلمایا, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن کتابی دنیا میں ایسی بات کوئی نہیں ملتی کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے غلاموں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے حالات میں کتابی دنیا میں جو بات لکھی ہے وہ تو اور ہے. وہ یہ ہے کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے ہی نہیں. یاسر غلام تھے ہی نہیں. اور اس نے ابو جہل کے غلام بنا دیا. اس نے ایک جگہ یہ بھی کہا عمار بن یاسر حبشی تھے. حبشی تو تب بنے گا نا جب یاسر حبشی ہوں. حالانکہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے ہی نہیں. یہ شاید کسی فلم کے اندر اس طرح کوئی سین ہو, ورنہ کتابی دنیا سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے. ان کے حالات پر, صحابہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی ہیں, مرزا خود بتاتا ہے, الاستیاب ہے, اسد الغابہ ہے, الاصابہ ہے. تو انہی کتابوں کے اندر مرزا دیکھ لیتا ہے ان کے حالات یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ یمن سے آئے تھے اور یہ آزاد تھے, کسی کے غلام نہیں تھے. یمن سے آئے تھے مکہ میں پھر یہ حلیف بن گئے تھے جاہلیت کے دور میں, ابو حذیفہ کے حلیف بن گئے تھے. جی.
پھر ابو حذیفہ کی باندی تھی سمیہ. ابو حذیفہ نے اپنی باندی سمیہ کا نکاح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا, سمیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح. پھر ابو حذیفہ نے ان کو آزاد بھی کر دیا. تو سمیہ اگرچہ باندی تھیں لیکن ابو جہل کی نہیں تھی, ابو حذیفہ کی تھیں, اور اس نے پھر آزاد بھی کر دیا تھا. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی کے بھی غلام نہیں تھے, اس نے ان دونوں کو ابو جہل کا غلام بنا دیا. یہ دونوں ہی مرزے کے جھوٹ ہیں. ابو جہل کے غلام تھے, یاسر رضی اللہ عنہ یہ بھی جھوٹ ہے, وہ سرے سے غلام ہی نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور سمیہ یہ ابو جہل کی باندھی تھی, یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے, وہ باندھی تھی ابو حذیفہ کی. انہوں نے بھی پھر ابو حذیفہ نے بھی پھر آزاد کر دیا تھا. ابو حذیفہ کفر کی حالت میں مر گیا تھا. اور ابو جہل کا یہاں تذکرہ کرتے ہو نا, مرزے نے ایک بات کی ہے, کہتے ہیں ابو جہل کو کہا جاتا تھا ابو الحکم. ابو الحکم, حالانکہ یہ لفظ ابو الحکم ہے. ہاں جی. تو بہرحال ویسے تو مرزا دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتا ہے, تو مرزے کو چاہیے کہ خود بھی اس پر توجہ کرے. تو وہ خیر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مولانا کہ دار ارقم جو پہلا دار ارقم تھا مکہ مکرمہ میں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ حضرت زید بن ارقم کا تھا؟ نہیں. اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ حضرت زید بن ارقم بھی السابقون الاولون میں سے تھے. نہیں, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. کسی فلم کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو, ہمیں بلکہ فلم کا اس نے حوالہ دیا یہ بات کرتے ہوئے, عمر سیریز کا. اچھا, عمر سیریز کا اس نے حوالہ دیا. حالانکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی وہ مکہ کے رہنے والے ہیں ہی نہیں, وہ مدینہ کے رہنے والے. دار ارقم تو مکہ میں تھا. ہاں, ابتداء اسلام میں. ہاں جی, جو مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رہتے تھے جی, تو وہ مکہ میں تھا دار ارقم. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں, یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ہجرت کے بعد بنا ہے. بالکل ایسا. اچھا, ہجرت کے بعد بنا ہے, اور یہ نو عمر تھے, بالکل نو عمر تھے. اور یہ جو سورہ منافقون ہے, جی, اس کے شان نزول میں انہی کا تذکرہ آتا ہے نا, کہ عبداللہ بن ابی نے جو گستاخی کی تھی, جی, وہ سننے والے یہی تھے. یہ اس وقت بچے تھے, نو عمر تھے. تو یہ انصاری ہیں, انصار قبیلے سے ان کا تعلق ہے. ان کو اس نے بنا دیا کہ دار ارقم ان کا تھا. حالانکہ دار ارقم اصل میں دار ارقم میں ارقم کا لفظ ہے, زید بن ارقم میں ارقم کا لفظ ہے. بالکل ایسا. جیسے وہ کہتے ہیں 4 دانت حضور علیہ السلام کے شہید ہوئے کیونکہ اس میں ربائی کا لفظ ہے, تو اربا کا معنی بھی 4, اس نے ربائی کا معنی بھی 4 ہی کر دیا. تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا, اور زید بن ارقم سابقون الاولون میں سے نہیں ہے بئی معنی کہ مکی دور کے اندر ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے ہوں, ایسا نہیں. یہ اصل میں دار ارقم تھا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا تذکرہ مستدرک حاکم میں باقاعدہ موجود ہے, عنوان موجود ہے, ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا جن کا دار ارقم تھا ان کا نام, اپنا نام ارقم ہے. یہ تو ان کا نام تو زید ہے, ان کے والد کا نام ارقم ہے. تو یہ ارقم بھی کوئی اور ہے, وہ نہیں ہے جن کا دار ارقم تھا. ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے کوئی قریبی. یہ بہرحال بات ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا. چاک مرزا کا یہ بھی بلنڈر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بدر جب کیا تو یہ بلنڈر ہے. بالکل. یہ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور نیا بلنڈر وہ بھی ہے, وہ بھی ایک ساتھ جواب دے دیجئے. اس نے کہا کہ جب یہ بلنڈر مدینہ بدر کیا گیا تو ان کو مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے, جانے کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی. یہ اصل میں ایک کلپ ہے, بڑا مشہور ہے اس کا کلپ, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نام سے ہی کلپ ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری اس نے غلطیاں کی ہیں, اس میں بلنڈرز کیے ہیں. لیکن یہاں یہ جو بات اس نے کی ہے, اس نے کہا کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شام میں تھے, وہاں پھر اختلاف ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ واپس بلوا لیا. یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ مدینہ میں ٹھہرو. پھر کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلوایا, بلوا کر یہ کہا کہ یار تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے, تو یہاں سے چلا جا. حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے ہوں, کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. اللہ. حوالہ اس نے کیا دیا ہے, ایران کی بنی فلم کا, کہ ایران نے فلم بنائی ہے, اس میں یہ ساری باتیں دکھائی ہوئی ہیں. اور بخاری پڑھ لیتا, کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس,
شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر۔ اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے۔ تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے۔ ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا۔ ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام۔ اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، حضرت عثمان نے بلوایا نہیں، خود گئے۔ تو یہ اس کا جھوٹ ہے کہ حضرت عثمان نے بلوایا، حالانکہ خود گئے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت بھی خود لی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو اتنی سی بات تھی، اس نے جھوٹ بول کر یا فلم کو دیکھ کر اس نے اتنی بڑی بات کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے اس کو کوئی شرم نہیں آئی، فلم کی بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں۔ پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات اس قدر سخت تھے، حکومت کی طرف سے دباؤ تھا، یہ تھا وہ تھا، کہ ان کے ساتھ مدینہ جب بدر کیا جا رہا تھا، ان کو مدینہ بدر کا لفظ ہی غلط ہے، انہوں نے اجازت لی تھی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ اس میں مدینہ بدر والی تو کوئی بات ہی نہیں، جلاوطنی والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا کہتا ہے جب مدینہ بدر ان کو کیا جا رہا تھا تو کسی کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ بس حضرت علی ہی گئے ہیں ساتھ، وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک گئے اور کہنے لگے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں آگے بھی ساتھ جاتا، لیکن چونکہ مجھے اجازت نہیں ہے اس لیے میں یہاں تک باؤنڈری تک آیا ہوں۔ اور پھر آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، اور کہتا ہے یہ سارا سین کہاں فلمایا ہوا ہے؟ وہ ایران کی بنی ہوئی فلم کے اندر، ایران نے ایک فلم بنائی ہے، اس میں یہ سارا سین فلمایا ہوا ہے۔ اب کسی کتاب کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے، مرزا کی ذمہ داری ہے کتابی دنیا سے۔ یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف میں دکھاتا ہوں، علماء گپ شپ لگاتے ہیں، تو پلانٹ ارتھ پر صرف ریفرنس دکھانے والے مرزا جی ذرا کتابی دنیا سے اس کو ثابت بھی کرو۔ بالکل ایسے کہ اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے کسی کو اجازت ہی نہیں تھی، اور حضرت علی نے یہ جملہ کہا ہو اگر اجازت ہوتی میں ساتھ جاتا۔ اس طرح کی کوئی بات کتابی دنیا سے مرزا ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ تو چند ایک چیزیں، اس کے علاوہ بھی اس نے بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں جن کا کتابی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، صرف فلموں کو دیکھ کر اس نے وہ ساری بات بیان کر دی۔ جی بہت شکریہ مولانا، آپ تشریف لائے اور مرزا کی فلمی دنیا کو آپ نے واضح کیا۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق کتابوں کے ساتھ تو نہیں ہے، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں نا، کتابوں کا جہاں اور بابوں کا جہاں اور۔ اب یہ نعرہ لگانا چاہیے کتابوں کا جہاں اور مرزے کا جہاں اور، مرزے کا جہاں اور، یا اس کے شاگرد یہ ساری باتیں تلاش کر کے لے آئیں یا پھر یہ نعرہ لگائیں، یا یہ نعرہ لگا دیں۔ ناظرین، یہ پوڈ کاسٹ آپ کے تک پہنچانے کا مقصد ہے کہ ہر وہ بندہ جو اسلام کا لبادہ، دیکھیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو لہذا اسلام کا لبادہ اوڑھے بغیر اسلام پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے۔ تو لہذا بات کو سمجھیں، یہ مولانا نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ تلاش کر کے لے آئیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں، یہ فلمی دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو فلمی دنیا اور ہے، کتابی دنیا اور ہے، فلم کا جہاں اور ہے، کتاب کا جہاں اور ہے، اور مرزا صاحب کا جہاں اور ہے۔ دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا